طرف اشارہ کیا ہے. آپ لفظ اسلام کے شاید معنی یا مسلم کے معنی جانتے ہوں گے. یہ مصدر ہے، اس کے معنی گردن رکھ دینا، یعنی سراپا تسلیم و رضا بن جانا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والا کا بھی لفظ ہمیں آمنو بھی وہیں دیا ہے، مومن کا لفظ بھی وہیں دیا ہے. وہ ایمان سے ہے، یہ اسلام. اور حدیث شریف موجود ہے، مشکات شریف کی پہلی حدیث، مل ایمان مل احسان، جو جبریل نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے. مسلمان جو ہیں ان کے لیے لازم کیا ہے، وہ بھی آپ نے قرآن کریم میں دیکھا ہوگا کہ ان پہ لازم ہے کہ وہ صحیح عقیدوں پر ثابت قدم رہیں. مگر توڑنے والوں نے توڑا تو جو الگ ہوئے ان کو خوارج کہا گیا. شاید آپ کو معلوم ہوگا، یعنی جو نکل گئے. تو آج بھی مسلمانوں کی ایک ہی جماعت ہے پوری دنیا میں جو مسلمان ہے، صحیح عقیدوں پر قائم ہے. جو قائم نہیں ہے، جو الگ ہوئے، وہ آج بھی خوارج ہیں. انہوں نے کتنے نام رکھ لیے ہوں اپنے، وہ بھلے داعش کہلائیں، وہ طالبان کہلائیں، وہ القاعدہ کہلائیں، وہ جند اللہ کہلائیں، وہ بوکو حرام کہلائیں، یہ سب انہوں نے نام، یہ سب خوارج ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھلے وہ کتنے دعوے کریں. تو مسلمان، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہم جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، نبی پاک اور صحابہ کے طریقے والے. تو اگر کوئی بنیادی عقیدوں سے الگ ہوگا، جہاں کفر و ایمان کا فرق پایا جائے گا، وہاں کسی کو مسلمان کہنے کی گنجائش نہیں ہوگی. یہاں ایک بات ڈاکٹر صاحب کے اس پروگرام کے حوالے سے، یہ باتیں کوئی پی ایچ ڈی نہیں بتائے گا، یہ علماء دین بتائیں گے، فقہا بتائیں گے. پی ایچ ڈی اچھا ہے، ایک ڈگری کا نام ہے، لیکن وہ اسلامیات اور دینیات جاننے کا نام نہیں ہے، قرآن حدیث جاننے کا نام نہیں ہے. وہ ایک خاص فن میں ان کی تحقیق ہوتی ہے، مہارت بھی نہیں ہوتی، صرف تحقیق ہوتی ہے. تو یہ یاد رہے کہ ہم اہل سنت و جماعت یا مسلمان جتنے بھی ہیں، کبھی بھی ہم لڑنے کی بات نہیں کرتے. نہ یہ پروگرام اس لیے کیا جاتا ہے، یہاں پر یہ جو سب کو بٹھاتے ہیں تو پیغام دینے کے لیے، لڑوانے کے لیے نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملانے آئے ہیں، جدا کرنے نہیں آئے. تو جو نبی کے نام کو چومنے کو ہی غلط کہہ دے، جو نبی کی تعظیم کو ہی غلط کہہ دے، بتائیے پھر وہاں اسلام ایمان کا کیا تصور رہ جائے گا؟ تو جو میرے نبی سے، ان کے صحابہ سے، ان کی آل اولاد سے، ان کے پیاروں سے دور کرے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی کوئی اس میں اضافہ تو نہیں کرنا کسی؟ پھر آپ کہیں گے مجھ سے پوچھیں. پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب کہ مسلم نام اللہ نے ہمارا رکھا، وہ ہماری ایک جنس کا، جو اسلام کی ایک جنس ہے خاص، وہ اس کا ایک نام ہے. باقی جتنے بھی مسلمانوں نے نام رکھے ہیں یہ ہمارے وصف نام ہے، یعنی ہمارے اوصافی نام. جیسے کسی نے کسی بھی وصف سے، کسی کو نبی سے محبت ہے تو اس نے اس مناسبت سے، کسی کو کسی چیز سے محبت ہے تو اس مناسبت سے، وہ نام وصفی نام ہے. جس طرح اللہ نے ہماری جنس کا نام انسان رکھا ہے. اب یہ انسان کیا کافی نہیں تھا؟ اس انسان کے بعد ہم عبد الرحمن ہیں، عامر لیاقت ہیں، خلیل ہے، اسحاق ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ اس لیے کہ اگر انسان کہا جاتا سارے انسان متوجہ ہوتے کہ سارے انسان عامر لیاقت ہوتے ہیں، تو بالکل ظاہر بات ہے. پھر ہر کوئی دیکھتا کہ بھی مجھے پکارا چونکہ میں بھی انسان ہوں. صحیح. تو اب یہ فرق کرنے کے لیے یہ جماعتوں کے ناموں کے ٹائٹل، چونکہ ہمارے کام مختلف ہو گئے، عقائد مختلف ہو گئے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے پھر ہمارے ٹائٹل مختلف ہو گئے. اب ٹائٹل سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا آپ اہل حدیث کہیں گے تو آپ کے فوراً ساری خلیل آپ کے ذہن میں آ جائے گا. آتے ہی ہے، دیکھ لیں، اس کے علاوہ آتے ہی نہیں کچھ اور. تو اب اگر کوئی دوسرا نام لیں گے آپ اہل سنت کا یا کوئی، تو فوراً ڈاکٹر صاحب کا نام، کون صاحب آتے ہیں، عابد صاحب کا نام آ جائے. تو وہ ایک پہچان بن گئی ہے، ایک تعارف بن گیا ہے. تو یعنی مسالک ہوئے نا، یہ مسالک کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ جھگڑا کرنا. نہیں، جھگڑا تو ہم نہیں کر رہے. مسالک جمع مسلک کی راستے راستے. ایک مذہب ہے، ایک مسلک ہے، مشرب ہے، یہ نام ہے. ان کی وضاحت ہو چکی. اب 4 اہل سنت کے، ایک اہل اور یہ فرقے نہیں ہے، یہ مسلک ہے، یہ فقہی مسئلے ہیں. یہ کوئی دیکھے عقیدہ ہے بنیاد، اور وہ بنتا ہے قرآن حدیث سے. جب وہاں فرق آ جائے تو بھلے کوئی نام رکھا ہو، وہ اسلامی نام بھی رکھا ہو بھلے سے. ہاں تو رکھے تھے نا، عبد الرحمن ابن ملجم اسلامی تو تھا. یہ ذہن میں رہے. وہ بڑی واضح سی بات، اگر ہم احادیث طیبات کو دیکھیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اب جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں وہ ان 5 چیزوں کو تو بنیاد مانتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. اس کے بعد کچھ عقائد اور نظریات میں اختلاف ہوا، کچھ تشریحات میں اختلاف ہوا. جب وہ ہوتے گئے، الگ الگ لوگ اپنے اپنے راستے پر چلتے گئے. شروع سے جو راستہ چلا رہا تھا، علامہ کوکب نورانی اوقاڑوی صاحب نے بڑے واضح طریقے سے فرمایا، وہ جو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راستے پر چلے تو اہل سنت و جماعت کہلائے، اور وہ ابھی تک چل رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اس میں بھی سب سے بنیادی بات یہ ہے، لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ سیاست میں آئے اور یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی اسلام آئے گا، شریعت آئے گی، دین تخت پر آئے گا، تو پھر چلے گی کس کی؟ سنی کی چلے گی کہ شیعہ کی چلے گی کہ اہل حدیث کی چلے گی؟ تو بھائی اسلام سنی، شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، سب کا اسلام تو ایک ہے. اس میں مسالک الگ الگ ہو گئے. بنی الاسلام علی خمس تو سب کا ایک ہے. نماز کے طریقے الگ الگ ہو گئے، روزہ سب نے اسی طریقے سے. وقفہ لے تو یہ بڑی اہم وقت بات، اس پر تو بات ہوگی. اب مسئلہ شروع ہو گیا بھائی. ایک وقفہ سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کیونکہ بڑا اہم مسئلہ آ گیا ہے سامنے. بالکل سب کریں گے، اب تو سب کو کرنی ہے، بات ہی کرنی ہے. ہم نے تو وقفہ لیتے وقفے بعد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم کے بول میں خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی دلچسپ گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے اور کوکب صاحب نے بات کرنی چاہیے تھی، اس وقت میں نے وقفہ لے لیا. کوکب صاحب. ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ اسلام
جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے عطا کیا، جسے ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، دین مصطفیٰ کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، اس کو ہر ایک نے اپنا اپنا بنا لیا ہے۔ اب کسی نے قرآن کے لیے کہہ دیا، قرآن کی صحت سے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے انکار حدیث کر دیا، وہ حدیث کے منکر ہو گئے، کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کہہ دیا، کچھ نے اہل بیت کو، کچھ نے ازواج مطہرات کو۔ تو اب یہ کہنا کہ سب کا اسلام ایک ہے، میں اس جملے پہ متفق نہیں ہوں۔ صحیح، جس کا اسلام قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کا اسلام مانیں گے، لیکن سب کا اسلام ایک ہے، یہ جملہ قابل گرفت۔ میں علامہ کوکب نورانی قاری صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں، اس معنی میں کہ جب کوئی اپنا ایک علیحدہ ہی نظریہ اور عقیدہ بناتا ہے جو اہل اسلام کے عقیدے سے ٹکراتا ہے، جو بنی الاسلام والا خمسین پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے تو وہ الگ ہو گیا۔ جی جی میسوی صاحب، دیکھیں مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، درست، اور اسے مسجد میں جانے کی اجازت ہے، صحیح، اس کے ساتھ مسلمان عورت کی شادی ہو سکتی ہے، اور اسے مسلمان قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے، صحیح، اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور اس کے آگے جب مسالک کی بات آتی ہے تو یہ در حقیقت قرآن و سنت کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، صحیح، اور انٹرپریٹیشن ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی آج کتنی تفاسیر ہیں، 2000 سے زیادہ مختلف زبانوں میں تفاسیر موجود ہیں۔ تو جب انٹرپریٹیشن کرنے جاتے ہیں لوگ تو مختلف چیزوں کے سامنے آتی ہیں، اس وجہ سے وہ چیز اس کو سمجھتے ہیں یہ صحیح۔ اب آیا واقعاً وہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں؟ جیسے کہ آپ دیکھیں سورہ حمد ہر نماز میں لازمی جز ہے، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صرف اتنا نہیں کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، نہ وہ کہ جن پہ تو غضب نہ ہوا ہے، نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ اب جب آپ کی تشریح ان تین چیزوں کے ملاک پر اترے گی، آپ آگے بڑھیں گے، اسلام بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور فقہ بھی ہے، اور مسلک بھی ہے۔ آپ سے ایک سوال جی، آپ نے ابھی کہا جو کلمہ پڑھے گا اس کا نکاح بھی، اس کو مسجد میں جانے کی اجازت بھی، کلمہ پڑھنے کے بعد ختم نبوت کا انکار کر دیا تو کلمے میں ختم نبوت کا جز، کلمے میں جب ہم پڑھتے ہیں کلمہ پڑھا اس نے، کلمے میں ختم کلمہ نبوت جز پڑھا ہے، اس نے، لیکن ختم نبوت کا انکار کر ختم دیا۔ نبوت دین کا جز ہے۔ دیکھیں یہی بات بتانا چاہتا ہوں، یہی ایسی بات بات ہو گئی نا، جو حج کر کے آیا وہ پاک صاف ہو گیا، لیکن آج سے اپنی ماں کو اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ختم نبوت دین کا جز ہے۔ وہ تو میں ایسے بتا یہی کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس پر اس نے اس کی پابندی اسی طرح نہیں کی، اگر کی تو مسلمان رہا، نہیں کی تو باہر ہو۔ تاریخ علامہ جاوید صاحب راستہ یہ بات خیر درست ہے کہ دین ہمارا صرف قرآن و سنت کا نام ہے۔ چلے یہاں کاش کہ اس بات کو جس طرح کہا جا رہا ہے کاش کہ اسی طرح مانا بھی جاتا۔ مانا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے دین صرف قرآن و سنت کا نام ہے۔ صحیح۔ دوسرا میسوی صاحب نے جو بات کہی وہ بھی 100% درست کہی کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے کا مطلب یہ ہے وہ کلمے کے تقاضے پورے کرتا ہے، صرف ریڈنگ نہیں کرتا ہے، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ وہ اگر قادیانی اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا، کلمہ تو کئی فلموں میں انڈین اداکاروں نے بھی پڑھا، جی ہاں پڑھا ہے، تو وہ مسلمان نہیں پوری ہوا۔ فلم میں امیتابھ نے 3 مرتبہ پڑھا۔ جیسا وہ کسی نے کہا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں پورا تو جب لا الہ الا اللہ کے اس نے تقاضے ہی پورے نہیں کیے ہیں، ختم نبوت لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، بنیاد ہے، بنیاد ہے۔ بالکل صحیح۔ اب دیکھیے جتنے بھی دنیا میں انبیاء ہیں سب کے لیے اتنا جملہ ہمارا ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ میں تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین کا سچا پیغمبر مانتا ہوں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ ناکافی ہے۔ آپ کے لیے یہ تو کہے گا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا یقین رکھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ لیکن آپ کی دوسری بات سے وہ اس پر ہے نا، اس سے پہلے جو مسلم لفظ مسلمین کا پوچھا کہ ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، محترم مکانوی صاحب نے تھوڑے تھوڑے جسے کہتے ہیں نا چٹکیاں لینا، نہیں چٹکے دیکھیے پریشر پوائنٹس پہ وہ کرتے ہیں۔ میں نہیں اس کی چبھن کی تکلیف میں محسوس کر پریشر رہا پوائنٹ پہ تھا، لگتی چبھن لیکن تو میں ہوتی ہے باری کا انتظار کر رہا تھا۔ باری آ گیا جی میں باری کی باری جی۔ اب اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ہم ان کو کیسے مسلمان مان لیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور ان کو ہم کیسے مسلمان الفاظ منوان یاد ہے؟ جی منوان نہیں، آپ دوہرا دیجیے۔ میں نے یہ کہا کہ اس کا کیسا ایمان ہے، کیسا اسلام ہے؟ چلو جی اس کا کیسا ایمان اور کیسا اسلام ہے، نبی کی تعظیم سے روکے۔ چلو نہ آپ تعظیم کا لفظ اور کیا لفظ ہے؟ تعظیم کا لفظ نہیں، جو لفظ آپ نے کہا میں پچھلے سال کی طرح اب نہیں مکرنے دوں گا، میں مجھے وہ زخم آج تک یاد ہے، آج تک یاد ہے، آج نہیں مکرنے دوں گا۔ نہیں مکرنے کا کیا مطلب تعریف کرے یا نہ کرے، دیکھیے انہوں نے کہا جو دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کے نام، میں آپ کی بات سنتا رہا، آپ سنیے نا، آپ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ نبی کے نام جارحانہ رویہ ہو جاتا ہے۔ نبی کے نام کو چومنے کو کوئی بھی مسلمان برا نہیں سمجھتا۔ آپ اس کاغذ پر محمد لکھے، میں لائیو سب کے سامنے اس محمد نام کو چوموں گا۔ ایک منٹ ایک بات سنیں پہلے، میری پہلے بات سنیں۔ ہمیں جو برا لگتا ہے نام لینے والے نے نبی کریم کا نام لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بدبخت ہے وہ شخص، ویل ہے اس شخص کے لیے جس نے میرا نام سنا اور اس پر درود پاک نہیں پڑھا، وہ اس کے لیے ہلاکت ہے اور ویل ہے اس کے لیے۔ اب وہ جو برا مان رہے ہیں ہم اپنے عزت کر کے دکھا دیں محمد، یہ دیکھ لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، یہ میں پیار سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کیسا دیکھیے، زبردست کام کیا میرا ناخن جی، میرا ناخن حضور کے نام پر محبت، میرے ناخن کو میں خود اپنے ہونٹوں سے اپنا ناخن چوم کر اپنی آنکھوں پہ رکھوں، حضور کی محبت ظاہر ہو رہی ہے، یہ کیسے؟ یہ بھی اچھی ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیے ایک چھوٹا بچہ یہاں کھڑا ہوا ہے، یہ مثلا بھی میں نے آپ نے نام لکھا رسول پاک کا، میں نے چوما، اس سے ظاہر ہوا میرے دل میں اس نام کی محبت، ٹھیک۔ اب اگر یہاں بچہ آیا، میں نے بچے کو اٹھا کے بچے کا بھی ماتھا چوم لیا، اس سے کیا ثابت ہوگا مجھے بچے سے پیار ہے یا بچے کی اماں سے پیار ہے؟
नहीं, ऐसे क्या जाहिर होगा? आप माफ कीजिएगा, आप जिस यही तरफ जाहिर जा होगा रहे ना? हैं, एक नहीं, बच्चा और बच्चे की माँ का यहाँ क्या ताल्लुक आ गया? ताल्लुक हो गया ना। आप इस्तेलाम करते हैं मेरे- आप अजर असवद की तरफ हाथ करके हम हवेली मुंह से से लेते हैं। चाहिए पूरे बच्चे की हम बात मुंह से कहते हैं अल्लाह अकबर जी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह अकबर का और हाथ का इशारा करो। अगर हाथ लगा सकते हो, चूम सकते हो, अच्छी बात है, हाथ लगा सकते हो, अच्छी बात है, वरना दूर से। हम अल्लाह के रसूल की तालीम पर वो पाबंद भी हैं। मकासिद हम मकासिदुल तालीम पर हसना पाबंद में हैं। मौजूद अब है ये यहाँ बात। मेरा हुजूर ने फरमाया मेरे मेरा ब्याह की तरह जो करेगा, मेरा अंगूठा मेरा होंठ हज़रत और मेरी अबू आंखें। बकर। मोहब्बत मदीने वाली एक सुन चले माफ कीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से बहुत ये सी बात इजाद नहीं की। की। आज आपने इतना जबरदस्त काम किया, आपको पता है आपने क्या किया? जी ये हमारी कोई अपनी ईजाद नहीं है। और मैंने जो उस बंदे के सवाल में कहा था कि नबी की मोहब्बत, नबी की ताजीम के लिए जो रोके या उस पर एतराज ईमान करे, पर- उसका क्या ये ईमान बात है? है। आप ये सोचिए। अच्छा, चलिए, अब ये कहा ना, अब ये कहा ना। हज़रत अबू बकर आप सिद्दीक़ रिकॉर्डिंग रज़ी अल्लाह चलवा- ताला अच्छा, चलो अब ये कहा रिकॉर्डिंग अच्छा, चलो अब ये कहा बताए ना। बहुत सारे लोग अच्छा, इस पर पैसे बदलने के आदी होते अच्छा, हैं, इस पर लेकिन हमें ये आदत अच्छा, नहीं इस वाले जुमले पर बता दे। अब ये कहा है इसने, ये जो सही और है, ये अंगूठे जुमला चूमना ये भी मोहब्बत की अलामत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंगूठे मन चूमकर गलत बात। अपने आंखों पे लगाए। माफ कीजिएगा, जो आप मानेंगे वो हदीस नहीं होगी कि सिर्फ आप माने तो हदीस होगी। वरना मन जिसको गलत पूरी होगी। उम्मत मानती है वो हदीस जो आप होगी। कहें वो भी हदीस नहीं आप होगी। ना माने, जिसको मुहद्दिसीन आप ना माने माने, कि ये सही हदीस है। आप ना माने, इसका उम्मत आप मानती बताएं है। किस मुहद्दिस ने अच्छा, कहा एक कि हदीस के रिवायत बारे में मुझे तो आप लोग बता दें, ये बड़ी जो हम लोग कहते हैं इल्म